السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے جانوروں میں کچھ عیب ہیں جن عیوب کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو 5 عیب کل ہیں جن عیبوں کی وجہ سے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان میں پہلا عیب جو ہے ہمارا تفصیلی بیان آیا تھا کہ قربانی کے جانور کا 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 2 دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس میں کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے، صحیح مسلم میں 1963، سنن نبی داود میں 2797، سنن نسائی میں 4383، سنن ابن ماجہ میں 3141 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ قربانی میں محض 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، البتہ اگر 2 دانتا کا حصول تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا کھیرا جائز ہے۔ تو اس میں مسنہ کے لفظ ہیں، تو مسنہ کا ہمارے یہاں کے کچھ لوگ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں جس کے 4 دانت گرے ہوں یا 6 گرے ہوں یا 8 گرے ہوں، وہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں مسنہ ہوتا ہے، یہاں سے عمر شروع ہوتی ہے، جس کے 2 دانت گر جائیں اس سے اگلی عمر کا جانور وہ مسنہ ہی کہلاتا ہے، چاہے 4 گر جائیں، 6 گر جائیں، 8 گر جائیں، پھر وہ مسنہ ہی ہوتا ہے۔ یہ 2 تقسیمیں ہیں، ایک مسنہ کی اور جزا کی۔ جزا وہ ہوتا ہے جس کے ابھی سامنے کے 2 دانت نہیں گرے، جس کے 2 دانت گر جائیں اگلی عمر کے لیے پھر وہ مسنہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی جانور ذبح کرنا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا چھترا یا بھیڑ بکری جو بھی ہے، ان کا 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ استثنائی صورت صرف کہ جب جانور کا حصول مشکل ہو جائے یا اتنے مہنگے ہو جائیں کہ کھیرے بہت سستے ہوں اور 2 دانتے منڈی میں ان کی قلت پیدا ہوگی اور ریٹ بہت چڑھ گیا یا مل ہی نہیں رہے، تو ان صورتوں میں صرف بھیڑ کا کھیرا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو جانور کھیرا ہوگا وہ قربانی نہیں لگتی اس کی، اس لیے پہلا عیب یہ ہوگا جانور کا کھیرا ہونا۔ آگے ایک حدیث میں 4 عیب کٹھے بیان ہوئے ہیں، تو ان عیوب سے بھی قربانی کے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سنن نبی داود میں تو وہ 4 عیب ہیں: ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا عیب بیمار جس کی بیماری واضح ہے، چوتھا عیب لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، پانچواں عیب ہے ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، انتہائی لاغر اور بہت ہی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، بس اس میں گوشت پوست نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو ایسے جانور یہ 4 عیوب ہیں جو ایک حدیث میں ہوئے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں لگتی۔ سنن نبی داود میں 2802، جامع ترمذی میں 1497، سنن نسائی میں 4374، سنن ابن ماجہ میں 3144 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبید بن فیروز تابعی بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ میری انگلیاں آپ کی انگلیوں سے اور میرے انگلیوں کے پورے آپ کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے جانوروں میں 4 قسم کے جانور ان کی قربانی ناجائزہ، وہ ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ الاوراء بین اورھا، پہلا جانور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے، والمریضۃ بین مرضھا، دوسرا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو چکی، واضح ہے۔ چوتھا والارجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ والکثیر التی لا تنکی، ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں۔ تو یہ 4 جانور ہیں اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قربانی خریدتے وقت
ان 4 عیوب کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں شرح نووی 13ویں جلد 12 صفحہ سبل السلام میں بھی یہ تشریح موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، علماء کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ مذکورہ عیوب یعنی واضح بیماری، انتہائی لاغر پن، ظاہر کانا پن اور ظاہر لنگڑا پن میں مبتلا جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح مذکورہ عیوب اور ان سے کبیر ترین عیوب میں مبتلا جانور مثلاً اندھے کے بجائے کانے کے بجائے وہ اندھا ہے، کانا ایک آنکھ سے جس کو نہیں دکھتا، اور اندھا جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ جانور بھی نہیں لگے گا۔ لنگڑے کی قربانی نہیں، تو ایسا جانور جس کی ٹانگ ہی کٹ چکی ہے تو اس کی قربانی بے لورا نہیں ہوگی۔ تو معمولی عیب ہوں تو یہ ایسے جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ امیر صنعانی صبر السلام میں لکھتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ مذکورہ عیوب قربانی سے مانے ہیں، اور ان عیوب کے علاوہ دیگر عیوب سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ مثلا باقی عیبوں کا ذکر نہیں کیا گیا تو ان کے لیے ان کی ایک طرح سے معافی ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل ظاہر کا مذہب ہے کہ ان 4 عیوب کے سوا کوئی بھی عیب قربانی کے جواز سے مانے نہیں، لیکن جمہور علماء کا مذہب ہے کہ مذکورہ عیوب سے شدید تر عیوب اور ان جیسے دیگر عیوب مثلا قربانی کے جانور کا اندھا ہونا اور ٹانگ کا کٹا ہونا جیسے عیوب وغیرہ کا بھی مذکورہ عیوب پر قیاس کیا جائے گا۔ امام خطابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ اون معبود میں ان کی عبارت تحریر ہے۔ حدیث الباب دلیل ہے کہ قربانی کے جانوروں میں معمولی عیب معاف ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ آپ نے قربانی کے عیوب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی بیماری واضح ہو اور اس کا لنگڑا پن عیاں ہو۔ سو مذکورہ عیوب سے کم تر عیوب غیر واضح ہیں اور ان کی معافی ہے۔ تو یہ جانور خریدتے وقت جو بھی قربانی کرنے والا ہے اسے یہ چیزیں اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے جانور خرید لیا، پیسے بھی اس نے لگائے، تو اگر وہ ایسے جانوروں کی قربانی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ ایک گوشت کا جانور ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہی عیب ہیں جو 2 احادیث کو ملا کے کل 5 عیب بن جاتے ہیں۔ ایک جانور کا کھیرا ہونا، کھیرا جانور نہیں لگتا، بکرا، گائے، اونٹ تو کسی صورت نہیں لگتے۔ استثنائی صورت پیچھے ہم نے بیان کی کہ اگر 2 دانتے جانور مل ہی نہیں رہے یا ان کا منڈی میں ریٹ بہت چڑھ گیا کہ لوگوں کی خرید سے باہر ہو گئے، تو اس وقت صرف بیٹ کا کھیرا جائز ہے۔ تو 4 جانور اور ہو گئے کہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، اور ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گردن ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عیوب بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے ان 5 عیوب کے علاوہ اگر جانور میں کوئی اور عیب ہو تو اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ کچھ احادیث ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس سے بھی کچھ عیب بیان کیے جاتے ہیں جس کی ہم تفصیل بیان کریں گے، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلے یہ حدیث ہے کہ آنکھ اور کان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آنکھ اور کان اچھی طرح جانچ ان کی پڑتال کر لی جائے۔ یہ روایت ہے سنن نسائی میں 4381، مصنف عبدالرزاق میں 13437، سنن دارمی میں 1951، صحیح ابن خزیمہ میں 2914، مسند احمد پہلی جلد 105 نمبر صفحہ۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ تو اس سے کہتے ہیں جی آنکھ میں بالکل کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی آنکھ میں کچھ سفیدی آ گئی، کانا پن ہے، اس کے علاوہ وہ بینگا ہے، آنکھ پھیر کے دیکھتا ہے، یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اسی طرح کان میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، نہ کان کٹا ہو، نہ پھٹا ہو، نہ اس میں سوراخ ہو، نہ اس میں کوئی چیرا لگا ہوا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں حجیہ بن عدی
الکندی یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس کو کہا ہے شیخ لا یحتج بحدیثہ شبیہ بالمجہول۔ یہ ان کی کتاب ہے الجرح و تعدیل، اس میں کہتے ہیں کہ یہ شیخ جو ہے اس کی حدیث قابل حجت نہیں، یہ مجہول کے مشابہ ہے۔ اور ابن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں وکان معروفا ولیس بذاکا، یہ طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ معروف تھا ویسے، لیکن یہ اس درجے کا راوی نہیں ہے کہ اس کی حدیث قبول کی جائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی الضعفاء والمتروکون میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں اس کو ضعیف راویوں کی فہرست میں اس کا ضعف بیان کیا ہے۔ ابن قطان جو ہیں یہ بیان الوہم والایہام میں لکھتے ہیں حجیۃ بن عدی لیس ممن یحتج بہ، حجیہ بن عدی ان لوگوں میں نہیں ہے جن کی حدیث حجت قرار دی جاتی ہے یا جن سے دلیل لی جاتی ہے، مطلب یہ ان پر جرح ہے کہ یہ قابل اعتبار راوی نہیں، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اور دیوان الضعفاء میں بھی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ان محدثین نے سری جرح کیا، اس کے مقابلے میں اجلی متصاہر راوی ہے، اس کا اس کو ثقہ کہنا اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کمزور راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ دوسری روایت ہے سنن ابی داود میں 2804، جامع ترمذی میں 1498، سنن نسائی میں 4378، مسند احمد میں پہلی جلد 108 نمبر صفحہ، مستدرک حاکم چوتھی جلد 224 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی باوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھیں اور ہم کانا جانور ذبح نہ کریں، اور ایسا جانور جس کے کان آگے سے کٹ کر لٹکے ہوں، ایسا جانور جس کے کان پیچھے سے کٹ کر لٹکے ہوں، ایسا جانور جس کے کان طول و عرض میں پھٹے ہوں، اور ایسا جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو، اس کی قربانی نہ کریں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں ابو اسحاق سبیعی کی تدلیس ہے، اس تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ مستدرک حاکم میں ہی ایک اور روایت بیان کی ہے اس کے شاہد کے طور پہ، اس کی سند متصل ہے اور اس میں انہوں نے سماع کی صراحت بھی کی ہے۔ ابو اسحاق سبیعی نے، وہ چوتھی جلد 224 225 نمبر پہ روایت ہے۔ حجیہ بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ اس میں آگے تفصیل پوچھی گئی، کہتے ہیں کیسم ربی حدثنا ابو اسحاق عن شریح عن علی نے یہ حدیث بیان کی، تو کہتے ہیں کیس کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے پوچھا تم نے یہ شریح سے حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا حدثنی ابن اشوا عنہ عن علی، پھر یہ حدیث کی سند بیان کرتے کہ میں نے یہ روایت شریح بن نعمان سے تو نہیں سنی لیکن اشوا بن نعمان سے سنی ہے، اور اشوا بن ابن اشوا سعید بن اشوا سے سنی ہے، اور سعید بن اشوا جو ہیں وہ اس حدیث کو شریح بن نعمان سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں ابو اسحاق کی سماع کی صراحت آ گئی، اس لیے جو پیچھے ہم نے علت بیان کی وہ علت ختم ہو گئی، لیکن یہ روایت خود معلول ہے، اس میں اس متصل روایت کو بیان کرنے والے راوی کیس میں روی ضعیف راوی ہیں، اس لیے یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں، حجت نہیں ہے۔ آگے بیان کی جاتی ہے ایک اور عیب کہ قربانی کے جانور کا آدھے سے زیادہ سینگ کٹا نہیں ہونا چاہیے یا آدھے سے زیادہ کان نہیں کٹا ہونا چاہیے۔ مثلا سینگ ٹوٹ جائے، سارا ٹوٹے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، آدھا ٹوٹا ہوا ہے یا آدھے سے کم اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سینگ کے حوالے سے بھی جو عیب بیان کیا جاتا ہے یہ کوئی عیب نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں مروی روایت بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ یہ حدیث ہے ابو داود میں 2805 اور جامع ترمذی میں 1504، سنن نسائی میں 4382، سنن ابن ماجہ میں 3145، مسند احمد پہلی جلد 127، صحیح ابن خزیمہ 1913 نمبر حدیث، مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 224 نمبر روایت ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحى بأعظم القرن والأذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سے زیادہ جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہو یا آدھے سے زیادہ جس کا کان کٹا ہوا ہو اس کی قربانی سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے سینگ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے جی جس کا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہو۔ کچھ لوگ تو عام ہی کہتے ہیں جی سینگ ٹوٹ گیا ہے، اوپر کا خول اتر گیا، قربانی نہیں ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ تو اس پر دلالت نہیں کرتے۔ اعظم القرن کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور اندر سے، اوپر والا خول نہیں۔ اسی طرح کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد صحیح سال میں اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں جرئی بن کلیب یہ ضعیف راوی ہے۔ تو جرئی بن کلیب کے بارے میں محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو تقریب و تہذیب میں مقبول لکھا ہوا ہے۔ تو مقبول راوی ان کے نزدیک مجہول کی ایک شکل ہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے، اس کو صدوق نہیں سمجھتے تو پھر اس کو مقبول کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ راوی مجہول ہے۔ تحریر تقریب و تہذیب میں اس کا مواخذہ کیا گیا ہے مقبول کا کہ یہ راوی مقبول نہیں۔ اور آگے علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اس کو مجہول قرار دیا ہے۔ یہ کتاب ہے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی، اس میں علی بن مدینی اس کو مجہول قرار دیتے ہیں اور ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بہ، یہ قابل حجت راوی نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، مثلا کمزور راوی ہے۔ اور دیوان الضعفاء میں بھی اس کو مجہول قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ روایت بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اس لیے قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹا ہو، اوپر سے خول اترا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اس کو شرعی عیب نہیں کہ آپ اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں یا اس کو عیب قرار دیا جائے۔ اسی طرح دانت وغیرہ جانور کا ٹوٹ جاتا ہے کہیں گر کے، چوٹ لگ کے یا کوئی چیز لگ کے، تو دانت میں کوئی عیب پڑ جائے تو یہ بھی کوئی شرعی عیب نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے ابو داود میں 2802 نمبر روایت، عبید بن فیروز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں کہ میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، میں قربانی کے دانت میں کوئی نقص اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس کا دانت ٹوٹا ہو یا اس میں اس طرح کا جو ہے کوئی خرابی ہو، مجھے نہیں یہ اچھا لگتا۔ تو کہا ما کرہت فدعہ، جو جانور تمہیں پسند نہیں اسے رہنے دے، ولا تحرمہ علی احد، اس کو کسی اور پر حرام نہ کر، مطلب یہ کوئی عیب ہے ہی نہیں، تیری مرضی ہے، تجھے ناپسند نہیں پسند نہیں تو تیری مرضی، باقی اس کو کوئی شرعی عیب قرار نہ دے۔ اسی طرح جانور کی اگر کوئی چکی دمبا ہے، اس کی چکی کٹ گئی، کوئی دم کٹ گئی، تو ایسا جانور بھی جو ہے اس کی قربانی لگ جاتی ہے، یہ کوئی اس طرح کا عیب نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سنن نسائی میں 4377 نمبر روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا بطراء ولا خرقاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ہم ایسے جانور جس کا کان آگے سے کٹ کر لٹکا ہو، پیچھے سے کٹ کر لٹکا ہو، دم کٹا ہو، اس کو قربان نہ کریں، اور ایسا جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو اس کی بھی قربانی نہ کریں۔ تو یہ روایت بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اس میں زکریا بن ابی زائدہ کی تدلیس ہے، اور زکریا بن ابی زائدہ کا ابو اسحاق سبیعی سے سماع اختلاط کے بعد ہے، ان دو علتوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے مسند احمد میں تیسری جلد 78 نمبر صفحہ 11760 نمبر روایت ہے، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اشتریت اضحیۃ فجاء الذئب فاکل من ذنبها، میں نے ایک جانور دمبا خریدا اور بھیڑیا آ کر اس کی دم چکی کھا گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ضحی بہا، اس کو ذبح کر لے۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔
اس میں جابر بن یزید بن حارث جوہنی متروک راوی ہے، محمد بن قرظہ بن کعب مجہول راوی ہے، اور ابو سعید سے ان کا سماع بھی ثابت نہیں۔ تو اس لیے یہ عیب بھی شرعی طور پہ کچھ معیوب نہیں ہے، یا ان کو عیب قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے کسی جانور کی دم کٹ گئی ہو، چکی کٹ گئی ہو، یا اس طرح کا کوئی اور اس میں عیب آ گیا ہے جو مذکورہ 5 عیوب میں شمار نہیں ہوتا، تو ایسے جانوروں کی قربانی لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔